يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یہ سورہ شورى سورت نمبر 42 اور آیت نمبر 30 اور 31. تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے اور تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کام کی وجہ سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی معاون نہیں ہے. اب اس دو آیتیں کا خلاصہ کیا ہے کہ تم کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، کہ تم جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. تو اس میں کیا ہے؟ دو چیزیں، دو مصیبتیں. ایک مصیبت اللہ کے جانب سے، اگر کوئی مجھے تکلیف ہے بیماری کے شکل میں، کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو پھر نجات دینے والا، اس سے شفایابی دینے والا وہ اللہ ہے. تو اس تکلیف کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا جو گناہ ہے، صغیرہ گناہ، اس کو کہیں نہ کہیں اللہ معاف کر دیتا ہے بیماری کے شکل میں. لیکن آج جو مصیبت ہم پر آ رہی ہے، طرح طرح کے حالات کے اعتبار سے، ہمارے حکومت کے اعتبار سے، یا جو بھی بہت ساری چیز ایسے مصیبت آ رہی ہے، ایسی تکلیفیں آ رہی ہے، ایسے پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ کیوں آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. کہ آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں سے ہم پریشان ہیں، اس سے چھٹکارے کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ آنے کا وجہ کیوں بنی، اس کی نسبت کیوں ہوئی کہ تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے؟ اس قرآن کریم کا آیت میں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہم نے اپنے صفوں میں انتشار پیدا کر لیا ہے، ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا، ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا، ہم نے بھائی چارگی کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے ہم پر مصیبت، تکلیفیں آ رہی ہیں. اس تکلیف کو کیسے مٹایا جائے؟ ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر محبت ہو، پیار ہو، انسانیت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارگی ہو، تب جا کر ہم شکایت کرتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف کھڑی ہے. لیکن حکومت کو موقع کون دیا؟ حکومت کو فراہم کون کیا کہ جو ہم پر کسی نہ کسی طریقے سے جو مصیبت ڈال رہی ہے یا کوئی نہ کوئی چیزیں تھوپ رہی ہے، وہ کیوں تھوپ رہی ہے؟ اس کو موقع دینے والا کہیں نہ کہیں ہم ہیں. تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. اگر آج بھی ہم سوچ لیے، آج بھی قرآن کو ایک ہاتھ سے لے لیے اور حدیث کو ایک ہاتھ سے لے لیے اور اس پر عمل کرنے لگے، یہ ساری کی ساری تکلیف ختم ہو سکتی ہے. یہ ساری کی جو پریشانیاں ہیں جو آئے دن ہمارے پر ڈالے جا رہے ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہے، ہم نے قرآن کو بس تاپ پر سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، حدیث کو تاپ پر سجانے کے لیے رکھ دیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو ہمارے من مطابق ہو تو ہم کہیں گے، لیکن ہمیں صحیح طریقے سے جو ہم رات و دن تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیا ہم قرآن و حدیث کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اور دوسری آیت، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے لیے بے پناہ بندے ہیں. اللہ جس سے بھی چاہے وہ عبادت لے سکتا ہے. اللہ اگر چاہے پرندہ سے تو اس سے بھی کام لے سکتا ہے.
اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک نو مسلم لڑکا تھا، اس کو اس کے والدین بہت تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو اسلام کو قبول کر لیے. تو اس کے جو چار دیواری میں ایک پیڑ تھا، اس پر پیڑ پر پرندہ آتا تھا. جو والدین بچے کو پریشان کرتے تھے تو اسلام کیوں قبول کیے، وہ پرندہ آ کر جب اس کے والدین باہر نکلتے تھے شہر میں، وہ جا کے پرندہ ڈنک مارتا تھا ان لوگوں کے سر پر تلاش کر کے، پھر لوگ گھر میں بھاگتے تھے. اس کے بعد سے کافی دنوں تک ایسا ماجرا چلا. والدین نے بچے سے پوچھا وجہ کیا ہے، تو کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ پرندے کے ذریعے سے کام لینا چاہتا ہوں. پھر جب والدین اس بچے کو فرمانداری کرنے لگے اور وہ لوگ بھی جب اسلام قبول کرنے لگے تو کر لیے، تو اس کے بعد سے پرندہ کا آنا بند ہو گیا. تو اللہ چاہے تو پرندے سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن کیا ہے، ہم چاہے ہمارے من مطابق کام ہو، ہماری سوچ سے کام ہو، تو تم عاجز اللہ کو نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے ہو. اپنے دائرے کے ذریعے اپنے من کے مطابق اللہ سے کام نہیں لے سکتے ہو. اللہ کے پاس بے انتہا لوگ ہیں، پرندہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس سے اللہ کام لے گا. اور کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی ہمارا معاون ہے جو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہماری زندگی صحیح ناحیے سے گزر رہی ہے، دو راہیں پر تو ہم کھڑے نہیں ہیں. ہمیں غلط اور صحیح، ایک ہاتھ میں غلط دیکھنا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحیح کو تمیز کرنا ہے. تو دونوں چیز ہمارے پاس ہے، دونوں مواقع ہمارے پاس ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ایک جگہ اور فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی جب پکڑ ہوگی تو بہت سخت پکڑ ہوگی، اور اس پکڑ سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا ہے. تو اس پکڑ آنے سے پہلے ہمیں تیاری کر لینا چاہیے. ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ طرح طرح کی جو پریشانیاں تھوپی جا رہی ہے، ہم صرف اپنی زبان سے دوسرے کو لیے نکال دیتے ہیں، لیکن کیا ہم تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس سبب کیوں بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے، ان پریشانیوں سے نجات دے، اور اپنے آپ میں ہمیں غور و فکر کرنے والے بنائے. آمین. سبحان اللہ.